بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق. مریم نواز شریف صاحبہ لودھرا میں موجود تھی. انہوں نے کہا بیانیاں بہت ہو چکا، کام اپنا راستہ خود بناتا ہے اور کام اپنی پہچان بھی خود ہوتا ہے. جہاں یہ سب کچھ ہے، یعنی ان کا جو ہدف تنقید تھا وہ پاکستان تحریک انصاف تھا، یا ان کی وہ سیاست تھی جو آج پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، اس پر اعتراض اور تنقید اپنی جگہ. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے مطابق ان کی سیاست درست ہے، کیونکہ وہ اس وقت ریاستی عطاب کا شکار ہیں. دوسری جانب آج پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ بھی موقع آیا ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزز جج تھے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی ایک بینچ نے انہیں جج برقرار نہ رکھنے کا فیصلہ دیا ہے، اور یہ فیصلہ دیا ہے کہ وہ جج بننے کے کبھی اہل تھے ہی نہیں. معاملہ ان کی ڈگری سے متعلق تھا، یعنی جعلی ڈگری. اس پر جہاں بہت ساری تنقید ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ طارق محمود جہانگیری صاحب نے اپنی جو ایجوکیشنل ڈاکیومنٹ تھے یا کریڈینشلز تھے ان کو سالوں پہلے وہ فیک تھے، ان کو فرج کیا یا وہ درست نہیں تھے، اور اب آبویسلی اپون ویریفیکیشن ان کا کوئی ریکارڈ نہ یونیورسٹی کے پاس ہے، نہ کہیں اور موجود ہے، نہ ایچ ای سی کے پاس ہے. ہینس وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج رہ سکے. جسٹس طارق محمود جہانگیری ظاہری بات ہے ایلیویٹ ہوئے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں، متعدد مقدمات کی انہوں نے سماعت کی ہے، متعدد بلکہ کئی ایسے 100 فیصلے ہوں گے جو انہوں نے آتھر کیے ہوں گے. تو ان کی جو کریڈیبلٹی ہے ان ڈیسیجنز کی، ان کے اوپر تو سوال آئے گا ہی. لیکن سوال یہ بھی آئے گا کہ کیا ججز ایلیویشن کے اندر یہ تمام باتیں صرف نظر کر دی جاتی ہیں اور ججز کو ایسے ہی ایلیویٹ کر دیا جاتا ہے وداؤٹ ویریفیکیشن؟ کیونکہ جہاں تک مجھے پتا ہے کہ اگر آپ آج کسی بھی بار کاؤنسل کے اندر جب آپ لائسنس اپلائی کرتے ہیں تو بار کاؤنسل کا ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے کہ بحیثیت وکیل بھی، جج بننا بہت دور کی بات ہے، بحیثیت وکیل پہلے بار کاؤنسلز جو متعلقہ یونیورسٹی یا ادارہ یا جہاں سے بھی آپ نے ایل ایل بی کیا ہوتا ہے یا آپ کی لاء ڈگری ہوتی ہے، ایون ماسٹرز کی ڈگری ہوتی ہے، اس کی ویریفیکیشن کرتی ہے. بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے میں یہ بات خود کہہ سکتا ہوں کہ جب تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے لائسنس اپلائی کیا تو میری بھی ویریفیکیشن کی گئی، جو ڈگریز میرے پاس تھیں ان کی، اور وہ ملک سے باہر جو یونیورسٹیز تھیں ان کی جانب باقاعدہ طور پر لکھا گیا الیکٹرانکلی بھی، اور وہاں سے تصدیق ہو جانے کے بعد ہی سارا پروسیس آگے چلا. تو یہ کس حد تک ممکن ہو سکتا ہے کہ طارق محمود جہانگیری صاحب وکیل بھی رہے، ظاہری بات ہے ایک لمبی پریکٹس بھی انہوں نے کی ہوگی، پھر جج ایلیویٹ ہوئے، لیکن آج پتہ لگ رہا ہے کہ ان کی ڈگری جعلی تھی؟ یا معاملہ یہی تھا، یا یہ معاملہ تھا کہ وہ ہی واز ناٹ پلینگ بائی دا رولز، اور جو پاکستان تحریک انصاف اور دیگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی ریاستی عطاب کا نشانہ بنایا گیا ہے. تو لہٰذا یہ سوال ہمارے ارد گرد گھومتا ہے، ان میں سے کون سی بات درست ہے، کون سی غلط ہے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم سے بات کر لیتے ہیں. میرے ساتھ حذیفہ رحمان صاحب وزیر مملکت ہے اور وفاقی حکومت کی نمائندگی یہاں پر کر رہے ہیں. بہت شکریہ حذیفہ صاحب آپ کا. اور احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اہم رکن ہیں. بہت شکریہ احمد اویس صاحب آپ کا بھی. میں اگر حذیفہ رحمان صاحب میں آپ سے اس لیے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ حکومت ہیں، گو کہ یہ معاملہ عدالت کا تھا، عدالت کے بینچ نے ہی اس کا فیصلہ کیا. کیونکہ آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، آپ ٹریول بھی کرتے ہیں، آپ کی ایک حلقہ احباب ہے. یہ جو ڈگری والا معاملہ تھا، کیونکہ آپ خود ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کو یہ چیز اپیل کرتی ہے کہ ایک شخصیت پہلے وکیل رہے ہوں گے، پھر جج ایلیویٹ ہوئے، بے شمار مقدمات انہوں نے سماعت کی، تو ایک دم ون فائن ڈے پتہ چلا کہ ان کی ڈگری جعلی ہے؟ جی بہت شکریہ منیب صاحب، آپ نے وفاقی حکومت کا موقف جاننے کے لیے مجھے موقع دیا. دیکھیں، ایک تو یہ اس سارے معاملے سے وفاقی حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سوللی ایک عدالتی کیس تھا. ایک کولیگ جج نے دوسرے کولیگ جج کو فارغ کیا ہے. لیکن کچھ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. میں نے بھی جب جو ہے وہ پنجاب بار میں رجسٹریشن کے لیے اپلائی کیا تو یہ پچھلے 3 4 5 7 سالوں سے بھی پریکٹس ہے کہ آپ کی ڈگری کی ویریفیکیشن ہوتی ہے. پہلے لا گیٹ وغیرہ بھی متعارف کرایا گیا، پہلے چیزیں نہیں ہوتی تھیں. لیکن آپ کے سامنے میں رکھوں ایک اور واقعہ کہ پاکستان بار کے بعد جو دوسری سب سے اہم بار ہے وہ پنجاب بار ہے، ذرا بڑی بار ہے. اس میں تقریباً جو ہے کوئی 25-26 سے زیادہ جو ہے میرے خیال سے، یا 40 کے قریب جو ہے ممبر پنجاب بار جو ہے پورے صوبے سے الیکٹ ہوتے ہیں.
تو 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے ایک ممبر پنجاب بار جنہیں وائس چیئرمین پنجاب بار بنایا گیا، کیونکہ چیئرمین جو ہے بالحاظ عہدہ وہ ایڈوکیٹ جنرل ہوتے ہیں، اور وائس چیئرمین جو ہے وہ وکلا سے ہوتے ہیں جو ممبر پنجاب بار بنتے ہیں. تو وائس چیئرمین تھے پنجاب بار کی، ان کی ڈگری جعلی ہوئی، ان پر FIR ہوئی، اور وہ وائس چیئرمین پنجاب بار بھی ان کی عہدہ ختم ہوا، اچھا اور جی. اس کے بعد تحقیقات ہوئی اور الٹیمیٹلی ان کی ڈگری جو ہے وہ جعلی ڈکلیئر ہوئی. اور کئی ممبر پنجاب بار کی ایگزامپلز بھی موجود ہیں. یہ وہ پوزیشنز ہیں جن کے لیے لوگ محنت کرتے ہیں، الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، اور تب جا کر جو ہے ان وکلا میں سے ممبر پنجاب بار بنتے ہیں، کسی بھی ڈسٹرکٹ کی سیٹ سے، کسی ڈویژنل کی سیٹ سے. تو بات ہے، ایک تو یہ دلیل جو ہے کافی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ ایک بندہ 35 سال سے پریکٹس کر رہا تھا، یا 35 سال میں وہ 2 دفعہ جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل رہا، پھر جج بنا، اور 36ویں سال اس کی ڈگری جعلی قرار دینا کوئی قرین انصاف نہیں ہے. دیکھیں، جب پتا چلا تب ڈگری جعلی قرار دی گئی. اگر ان کی ڈگری ٹھیک ہے، اگر آپ کو کہا جائے کہ جی آپ کی ڈگری جعلی ہے، آپ بیرسٹر نہیں ہیں، تو آپ ابھی جو ہے 4 5 10 ایسے لوگوں کے نام بتا دیں گے جو آپ کے جا بیچ سے آگے پیچھے بالکل. پاکستان میں بھی جو ہے انہوں نے بارٹ لا کیا. اسی طریقے سے اگر آپ کو کہا جائے آپ کی FSC کی ڈگری ٹھیک نہیں ہے، میری ٹھیک نہیں ہے، آپ کو، اور مجھے یہ بھی یاد ہوگا کہ ہمارے آگے کون بیٹھا ہوا تھا پیپر میں، پیچھے کون بیٹھا ہوا تھا. تو بات یہ ہے کہ اگر تو ان کی ڈگری ٹھیک ہے اور یہ فیصلہ ہوا ہے، چونکہ یہ فیصلہ پبلک پراپرٹی ہے تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، کسی کو اس طریقے سے وکٹمائز نہیں کیا جا سکتا. لیکن چونکہ خود وہ لیگل فرٹینٹی سے ہیں اور عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے، اور ایک یونیورسٹی کے رجسٹرار نے آ کر بتا دیا کہ انہوں نے ان کے اوپر جو ہے کیس بنا تھا، اور اس کے انفیئر کیس کی وجہ سے انہیں 3 سال کے لیے نہیں، بین بٹ کیا جو گیا تھا. امپریشن ہے کہ وہ ہی واز ناٹ پلئنگ بائی دا رولز، اور جس طرح کے فیصلے کروائے جانے چاہیے ہوتے ہیں یا کسی بھی نظام کے اندر کئی دفعہ وہ کرنے سے بالکل وہ انکاری تھے. اس لیے پھر وہ ہی واز ان دی آئی آف دا اسٹارم، اور ان کا نہیں، شمار ان 6 ججز میں ہوتا ہے جنہوں نے خط بھی لکھا تھا. تو ظاہری بات ہے یہ شاید ان ججز میں شامل تھے اور ان کا موقف بڑا مختلف تھا، لہٰذا ان کے لیے یہ ہی ہیڈ اٹ کمنگ، ان کے لیے تو یہ بالکل ایسے ہی تھا کہ یہ جی ایسے ہی ہونا تھا. منیف صاحب، یہ ایسے ہے کہ آپ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں، میں اس کو اس طرح وضاحت کروں گا کہ دیکھیں، اصول پہ کھڑے ہونے کی بڑی ہیوی قیمت ہوتی ہے. اصول وہ جو آپ نے اپنے دماغ میں رکھا ہوا ہو، ٹھیک ہے. اور وہ بیسیکلی کسی کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، کسی حق میں بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ ایک سٹانس پر کھڑے تھے اور آپ پولیٹیکل منوورنگ بھی کر رہے تھے، پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ بھی بن رہے تھے اپنے عدالتی فیصلوں کے ذریعے، تو آپ کا کردار بڑا مضبوط ہونا چاہیے تھا. اچھا جی. ٹھیک ہے، پہلے آپ نظروں میں نہیں آئے. اگر آپ ظاہر ہے اس طرح کے فیصلوں کے بعد نظروں میں آ گئے، اور اس کے بعد آپ کی ڈگری جب ویریفائی کرائی گئی یا دیکھی گئی، کسی نے رپورٹ کر دیا کہ آپ کی ڈگری جعلی ہے، تو آپ کو اس پہ سزا ہوگی. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مجھے وکٹمائز کیا گیا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ چونکہ کریز سے باہر نکل کر کھیلنا جب شروع ہوئے تو آپ نظروں میں آ گئے، اور جب نظروں میں آئے آپ کا کردار جو ہے، کریکٹر ریگارڈنگ ڈگری میں بات کر رہا ہوں، وہ کمزور تھا، اور آپ کو فارغ کرنا ذرا آسان ہوا. اگر یہ ڈگری آپ کی مضبوط ہوتی یا کوئی ایسا ایشو نہ ہوتا تو منصور علی شاہ صاحب سے بھی اختلاف تھا، لوگوں کو اطہر من اللہ صاحب سے بھی اختلاف تھا، لیکن ان لوگوں کو عدالت سے اس طریقے سے برطرف نہیں کیا گیا، بلکہ انہوں نے خود استعفے دیے. ٹھیک. اچھا احمد عبید صاحب، ایک ایشو یہ ہے کہ اب یہ کیونکہ آپ بحیثیت ایک سینئر قانون دان، جو عدالتی کارروائی اگر میرے سامنے ہے تو وہ تو بڑی بلیک اینڈ وائٹ ہے. جو احمد عبید صاحب، اس میں رجسٹرار کراچی یونیورسٹی آئے ہیں، اور انہوں نے تو جو بتایا ہے، اگر میں آپ کی اجازت سے صرف بیان کر دوں، اور رجسٹرار کراچی یونیورسٹی نے عدالت کو بتایا کہ کراچی یونیورسٹی نے حتمی طور پر طارق جہانگیری صاحب کی ڈگری کینسل کر دی ہے. پرنسپل اسلامیہ لاء کالج نے کہا ہے کہ طارق محمود جہانگیری ان کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے. طارق جہانگیری نقل کرتے پکڑے گئے تھے. انفیئر مینز کمیٹی نے 3 سال کی پابندی لگائی. کمیٹی نے نقل کرنے اور ایگزامنر کو دھمکیاں دینے پر طارق جہانگیری پر 3 سال کی پابندی لگائی. طارق جہانگیری 1992 میں دوبارہ امتحان دینے کے لیے اہل تھے. پابندی کے خلاف طارق محمود جہانگیری نے ڈگری حاصل کرنے کے لیے جعلی انرولمنٹ فارم استعمال کیا. وہ عدالت میں جو پٹیشنر بھی تھے، جنہوں نے جو آبویسلی ان کو چیلنج کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی آپ اپنی مارک شیٹ دکھا دیں، فرسٹ ایئر کی، سیکنڈ ایئر کی، یا آپ جو LLB پارٹ 1 پارٹ 2 کی، تو وہ بھی نہیں وہ پروڈیوس کر پائے. آئی انڈرسٹینڈ کئی دفعہ نہیں ہوتا، کریڈینشلز آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، بٹ ریکارڈ تو کسی نہ کسی جگہ رہتا ہے. وہ بھی نہیں تھا طارق محمود جہانگیری صاحب کا. سٹل آپ کا موقف احمد عبید صاحب، بینگ اے سینئر ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ آف پاکستان، آپ اس سے ڈیفر کریں گے جو حذیفہ صاحب نے بتایا؟ جی دیکھیے نا، میں اس بات کے اوپر
کہ جس وقت ان کے اوپر یہ کتنی اسکروٹنی سے گزرتے ہیں، جیسے آپ نے پہلے بھی ایکسپلین کیا جی کہ جس وقت ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آپ کو پتا ہے جب سپریم کورٹ کے لیے جاتے ہیں معاملات تو وہ سارے پاکستان بار کاؤنسل جو ہے وہ پوری ڈیٹیل سے وہاں پہ تمام ڈاکومنٹس جو ہیں ریلیونٹ وہ لگا کے ساتھ، اور رپورٹڈ کیسز کی لسٹ لگا کے وہ جاتی ہے پھر سپریم کورٹ کی ایک باقاعدہ ایک انرولمنٹ کمیٹی جو ہے وہ اس کو پھر پاس کرتی ہے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی انرولمنٹ ہوتی ہے. یہ ساری سٹیجز میں وہ اسکروٹنی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر جب یہ ایلیویشن کا پروسیس ہوتا ہے تو پھر اس میں ایک ایک چیز اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل سے اسکروٹنائز اگین دوبارہ سے کی جاتی ہے. اگر یہ ساری باتیں درست ہیں تو پھر ان کے ساتھ ساتھ ایک ہی سانس کے اندر تمام ان ریلیونٹ آفیسرز کو بھی جو ہے بک کیا جائے. اچھا جی. ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے اور ایف آئی آر رجسٹر کی جائے جنہوں نے اتنی بڑی پہلو تہی کی کہ ایک آدمی جو ہے ان کے کہنے کے مطابق کہ جی وہ تو اس نے تو اس کی ڈگری جعلی تھی اور وہ ڈسپنسیشن آف جسٹس کا کام جو ہے وہ عدالت ایز سپیریئر جوڈیشری بیٹھ کے کرتے رہے. اور یہ اس وقت جا کے جب انہوں نے اور پھر ایک ہیومن سائیکالوجی آپ دیکھیے، جب کسی آدمی نے کوئی برا کام کیا ہوتا ہے یا اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری ایک کمزوری ہے تو وہ کبھی لائم لائٹ میں آنا نہیں چاہتا. لائم لائٹ میں ہمیشہ وہ شخص آئے گا کہ جس کو پتا ہے کہ میرے متعلق جو بھی کر لیں گے میں تو صاف ہوں، میں نے نہ رشوت لی ہے نہ میں نے کوئی ایسی غلط حرکت کی ہے کہ جس سے مجھے میری پکڑ ہو. تو وہ کھلم کھلا جو ہے وہ دلیری کے ساتھ اگر اس میں ضرورت ہے تو وہ سامنے آ جاتا ہے. اب یہاں پہ اگر یہ اس آسپیکٹ کو بھی سامنے رکھیں کہ اگر جہانگیری صاحب کو تو اور کسی کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، جہانگیری صاحب کو تو معلوم ہوگا نا کہ ان کی ڈگری جعلی ہے. تو یہ میں آپ کو سامنے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ان ساری آسپیکٹ کو بھی غور کرنا ہوگا. اگر ان کے خلاف کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی تو پھر تو یہ سارا مینوورنگ ہے، اور مینوورنگ حکومت کے لیے کرنا کون سا بڑا کام ہے. یہ سارا ریکارڈ بتانا آج کون کسی کی کیا جرت ہے. یہ حکومت بھی ایسی کہ جس کے ساتھ پیچھے ایک ڈنڈا لے کے بھی اور بندوق لے کے بھی کوئی کھڑا ہو، مجال کس کی اور رجسٹرار کی کیا مجال ہے کہ وہ کہہ دے گا کہ یہ ایسا نہیں تو ایسے ہوا. اس لیے یہ ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے. یا تو آپ ساتھ ہی کریں وہ رائٹ فرام دا ابھی اتنی دیر کی تو بات نہیں ہے. چیزیں سر بات کو جج بنے میں کتنے سال ہوئے سر میں عرض کرتا ہوں موومنٹ کے بعد کی بات ہے ساری. سر میں عرض کرتا ہوں نا کہ جیسے ماشاءاللہ آپ کا ایک السٹریس کریئر ہے، آپ نے ایک بہت لمبا کریئر آپ بحیثیت وکیل آپ کو ہر پورے پاکستان میں لوگ جانتے ہیں، بار کاؤنسل سے لے کے ہر بندہ آپ کو جاتا ہے کہ پاکستان بار کاؤنسل مطلب اکراس پاکستان آپ کو سارے لوگ جانتے ہیں. لوگوں کو یہ بھی آپ کے کچھ کولیگز ہوں گے جنہوں نے آپ کے ساتھ پریکٹس شروع کی ہوگی، آپ کے کئی جونیئرز کئی آپ کے کولیگز ایسے ہوں گے جو جلد ایلیویٹ ہوئے ہوں گے، ریٹائر ہو چکے ہوں گے، یا جو بھی لوگ آپ کو جانتے ہیں. اور بہت سے لوگ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں. آپ کے کچھ کلاس فیلوز ہوں گے جو بہت سی جگہوں پر پلیسڈ ہوں گے یا آپ کے ساتھ پریکٹس کر رہے ہوں گے. جو بات ابھی حذیفہ صاحب نے کی، میں صرف ایک آرگیومنٹ ہے جو آپ کے سامنے انہی کا رکھ رہا ہوں کہ کسی نہ کہا تو کوئی نہ کوئی چیز ریکگنائز ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ پریشر اگر جس طرح آپ نے کہا ایک کیس کا، یہ منصور علی شاہ صاحب پہ بھی، اطہر من اللہ صاحب اور بھی جج صاحبان ہوں گے، ان پہ بھی یہ پریشرز ہوں گے. سافٹ بیلی اگر کسی کی ہے تو وہ تو پھر ہرٹ کرے گی. اگر جج صاحب کی پاس کریڈنشلز موجود ہوں تو وہ سینہ ٹھوک کے کہہ سکتے ہیں بھائی کرے کوئی اس کو ثابت جعلی، میرے پاس تو سب کچھ لیگل موجود ہے، رجسٹرار جو مرضی کہتا رہے، ہر چیز جو مرضی کہتا رہے. سر آج کل کون سی چیز ہے جو ویریفائی نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی ویریفائیبل ڈاکیومنٹ ہے تو اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. لیکن کیا جج صاحب کے پاس کچھ تھا دکھانے کے لیے؟ جج صاحب نے تو یہ پروسیڈنگ دیکھا نا، ایز پر جو ہمیں خبریں ملتی ہیں کہ میں وہاں تو کیس پروسیڈنگ میں نہیں گیا جی سر، لیکن جج صاحب نے تو یہ پروسیڈنگ کو جو ہے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، اور وہ اس کے خلاف پہلے وہ سپریم کورٹ میں گئے تھے، کانسٹیٹیوشن کورٹ میں گئے تھے جی، پھر وہ اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، اور پھر کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جا رہے تھے. ابھی جو کل کی خبر آج کے اخباروں میں بھی آئی ہوئی تھی. اس لیے وہ تو اس پروسیڈنگ میں شامل نہیں تھے. یہ تو پروسیڈنگ تو یک طرفہ ہی ہو رہی تھی جو ہوئی ہے اس وقت. وہاں تو انہوں نے تو کنٹیسٹ نہیں کیا اس کو. یہ تو ابھی آپ نے بھی دیکھی ہوگی پروسیڈنگ جو اب ہوئی ہیں، یہ اس کے اندر وہ کنٹیسٹڈ پروسیڈنگ تو تھی نہیں.
اچھا چلے میں اب اوور آل بات کیا حذیفہ صاحب، یہ تو ایک ایگزامپل ہے نا. اب اگر آپ یہ جو نظام حکومت ہے جس کا آپ ظاہری بات حصہ ہیں، آپ ہی کی جماعت کی حکومت پنجاب کے اندر ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سروس ڈیلیوری ہے، بہت کچھ پنجاب کے اندر ہے، بے شمار لاتعداد انیشیٹوز ہیں، کیا آج آپ یہ بات دل پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے آدھا میدان فتح کر لیا ہے پیورلی آن دا بیسس آف یور پرفارمنس، اور عمران خان صاحب کی جماعت کا بیانیہ کہیں بہت پیچھے رہ گیا اور آپ آگے نکل گئے ہیں؟ جی بہت شکریہ منیب صاحب. پہلی تو میں ہمارے بہت سینئر ہیں، استادوں میں ہیں احمد عویس صاحب، لیکن چونکہ بڑے ہیں لیکن رائے کا اختلاف کیا جا سکتا ہے. ایک تو قانون اگر مگر پر یا ایف اینڈ بٹ پر نہیں چلتا. اگر ظاہر ہے 35 سال بعد یا 30 سال بعد پتہ چلا کہ انہوں نے جب وہ بین تھے اس عرصے کے دوران انہوں نے ایگزام دیا اور نام بدل کر دیا، اور جب آپ نے نام بدل لیا 35 سال کی بعد کس کو یاد کہ آیا کہ آپ خود بیٹھے تھے یا کوئی اور؟ جب بندہ ایک جرم کر سکتا ہے کوئی دوسرا جرم بھی کر سکتا ہے. یعنی یو ایم سی کیس پر انہیں کوئی اعتراض نہیں، انہوں نے مانا کہ یو ایم سی کیس ٹھیک ہے، ان کا بنا ان پر 3 سال کا، اور یو ایم سی کیس کے دوران ہی انہوں نے قانون کو چکما دیا. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بندے کو آپ ڈکیتی کیس میں سزا دے دیں اور اس کے بعد وہ بندہ مفرور ہو جائے اور ایک نئے نام سے نیا شناختی کارڈ بنوا لے، یہ اتنا ہی بڑا جرم ہے. سیم اسی طرح کا کیس ہے. تو اس میں ظاہر ہے اگر وہ بات آج آ کر پتہ چلی ہے، یونیورسٹی کے 50,000 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں لا کے پرائیویٹ لا کالجز پہ. اب ثاقب نثار دور میں جب ججمنٹ آئی اور اس کے بعد پاکستان بار نے بھی لاز بنائے، لیٹ آیا، پھر لا گیٹ آیا، تب ذرا سختیاں ہوئی، ورنہ پہلے اتنی سختی نہیں ہوتی تھی. تو اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یونیورسٹی کا عملہ یا وہ رجسٹرار یا وہ لوگ جو ہے جو شاید میرے خیال سے فوت بھی ہو گئے ہوں گے اس دور کا رجسٹرار، 92 میں جو رجسٹرار ہوگا اس کی عمر 50-55 سال ہوگی، آج 80-85 سال ممکن ہے وہ زندہ بھی نہ ہو. تو جو چیزیں سامنے آ گئی، ہاں اگر اس میں کسی کی میل آف آئی ڈی ہے، اگر یہ پتا چلتا ہے کہ 2 سال پہلے کسی نے اس ڈگری کو صحیح کہا تھا اور اب کسی پریشر میں غلط کہہ دیا ہے، پھر ضرور یا آج کا بندہ مجرم ہوگا یا وہ 2 سال پرانا مجرم ہوگا. لیکن اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنی سال پرانا واقعہ اور اس میں ڈگری جعلی اور یا انفیر کیس کے دوران آپ نے نئے نام سے اپنے آپ کو انرول کروایا اور خود آپ اپیئر ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ بھی ایک ایمبیگوٹی ہوگی. ظاہر ہے ان ساری باتوں میں آپ کی اگر ڈگری جعلی تصور ہو گئی تو آپ کہیں کہ چونکہ میں اسلام آباد میں بیٹھ کر مختلف کیسز سن رہا تھا، فارم 45-47 کی ریکاؤنٹنگ کی بات کر رہا تھا یا کسی شاعر کا کیس سن رہا تھا، تو میرے خیال سے چونکہ جرم پکڑا گیا تو اب آپ یا تو اس پہ بات کریں، ادروائز آپ کہیں کہ ٹھیک ہے، ٹھیک فیصلہ ہے. ہاں جہاں تک آپ نے بات کی پنجاب میں، دیکھیں گورننس ہماری اچھی ہے اور مریم نواز صاحبہ محنت کر رہی ہیں، لیکن ایک بات سے آپ ایگری کریں گے، دیکھیں حکومت میں جب آپ ہوتے ہیں تو کوئی ایسا طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ مقبول ہو جائیں، چونکہ شکوے ہمیشہ حکومت سے ہی ہوتے ہیں. جس بندے نے بھی بات کرنی ہے، مطالبہ کرنا ہے، حکومت سے ہی کرنا ہے. اور دوسری طرف اگر یہ ہو کہ ایک بندہ جیل میں قید ہو اور وہ ایک بیانیہ بنا رہا ہو، ہم کہتے ہیں کہ جھوٹا بیانیہ بنا رہا ہے، مظلوم بننے کی کوشش کر رہا ہے، پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں، تو ایسے میں ظاہر ہے حکومت کی اگر آپ کہیں کہ جی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ تحریک انصاف کی مقبولیت تو کچل رہی ہے، وہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ یہ بیسیکلی اگر آپ پاکستان کی 78 سالہ سیاسی تاریخ کو دیکھیں، جب کوئی شخص جیل میں ہوتا ہے یا جماعت حکومت میں نہیں ہوتی، ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے. 2022 میں آپ عمران خان کو دیکھ لیں. ہاں اگر آپ کا سوال یہ ہو کہ کیا ہم اپنی مقبولیت ری گین کر لیں گے، اچھا نہیں، اس کا جواب جو ہے بالکل یس ہے، وہ ہم کر لیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اینڈ میں ہوگی جا کے مقبولیت گین؟ ابھی آپ کو لگتا ہے کہ لوگ کام کو نہیں لیکن مظلومیت کو ووٹ دیتے ہیں، یہ یا اس کو ٹو کرتے ہیں؟ کام کو نہیں مظلومیت کو دیتے ہیں، اور لوگوں کے مطالبات حکومت سے ہوتے ہیں. جو ہم نے ٹیکسیشن کا نظام ریوائز کیا ہے، کچھ ذرا سختیاں کی ہیں، میکرو انڈیکیٹرز ٹھیک کی ہیں، تو لوگ ظاہر ان چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، اور ناراض ہو کر پھر دوسری طرف جو ہے اگر مظلومیت کا نیریٹو لوگ فوراً اس کو کیچ کر لیتے ہیں. احمد عویس صاحب ٹورڈز دی اینڈ ایک سوال، کیا 2 سال سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور جو آرگیومنٹ حذیفہ صاحب نے دیا، ایٹ لیسٹ انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ حکومت سے لوگوں کو شکایات ہوتی ہیں، حکومت سے لوگ خوش نہیں ہوتے اور انکمبنسی فیکٹر بھی ہوتا ہے، لیکن کیا جتنی سروس ڈیلیوری یا جو کچھ بھی کوشش کی جا رہی ہے پنجاب کے اندر یا اوور آل حکومت کی طرف سے، وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کو آؤٹ ڈو یا کم کر سکتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ ممکن ہی نہیں ہے اس حکومت کے لیے؟ نہیں، وہ اس دیکھیں نا، اگر حقیقت پہ ہو تو یقیناً کم کرے گی، لیکن جب حقیقت پہ نہیں ہوگی، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ابھی آپ نے محترمہ مریم نواز کی آپ نے وہ تھوڑی سی اسپیچ کے کنٹینٹ سنایا آپ نے، جی جی جی، جس میں بڑا وہ زوردار طریقے سے بتا رہی تھی کہ جی دے پنجاب میں تو کوئی بھوکا نہیں، تو فلاں یہ ہے، سب کو یہ ہو گیا اور بڑا اچھا ہو گیا. ان سے یہ پوچھیں
کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق مور دین 50% پاپولیشن جو ہے بلو پاورٹی لائن ہے، اور اس میں سے زیادہ پاپولیشن 6 کروڑ آبادی جو ہے، اس کا مطلب ہے 6 کروڑ کے قریب آبادی جو ہے وہ پنجاب کے اندر بلو پاورٹی لائن ہے۔ ایک لائن، ایک پروجیکٹ، ایک سکیم، ابھی آپ یہ بتا دیں یا مریم صاحبہ سے پوچھ لیں کہ انہوں نے ان 6 کروڑ لوگوں کے لیے جو جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، جن کے بچے نے اسکول کالج نہیں دیکھا، جنہوں نے ڈسپینسری ہاسپٹل نہیں دیکھا، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے، ان کے متعلق کیا کیا؟ اگر وہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ اچھا، اگر کیا ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ پروگرس ہے ٹوورڈز سم پازیٹیو سائٹ۔ میں شکریہ ادا کروں گا جناب حذیفہ رحمان صاحب کا اور جناب احمد عویس صاحب کا۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب سینئر صحافی رؤف کلاسا صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور سینئر صحافی جناب عمران شفقت صاحب، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ شکریہ آپ دونوں معزز شخصیات کا۔ کلاسا صاحب ذرا تھوڑی سی، ویسے تو آپ ہمیشہ کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے، ذرا میں کچھ بہت لمبے نہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے سوال بھی ہیں اور میں چاہوں گا بہت لمبے جواب نہ ہو، لیکن ذرا مجھے یہ بتائیں سر، آج جج صاحب بھی فارغ ہو گئے، لیکن جج جو عدالت کے اندر پروسیڈنگ تھی نا، اس کو دیکھنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اگر جج صاحب کے پاس کچھ شو کرنے کے لیے ہوتا تو وہ کرتے۔ ٹھیک ہے، شاید وہ دباؤ میں آنے والے جج نہیں تھے، شاید وہ بہت انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ جج تھے، لیکن جو عدالت کے اندر آج مطلب جو رجسٹرار کراچی یونیورسٹی تھے، انہوں نے تو بڑی سیدھی سیدھی باتیں کی تھی کہ انہوں نے انفیئر مینز بھی استعمال کیے تھے، ان کے پاس کوئی مارک شیٹ بھی نہیں تھی، انہوں نے جو انرولمنٹ فارم استعمال کیا وہ بھی جعلی تھا۔ تو اگر کچھ درست ہوتا تو وہ عدالت میں پروڈیوس کرتے۔ یہ بات تو آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ہم تینوں کو پتا ہے کہ اگر کوئی چیز ویریفائبل ہے اور اصلی ہے تو اسے کوئی جعلی نہیں بنا سکتا، نو میٹر واٹ۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ نہیں، اب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ میں تو ظاہر طور پر سمجھتا ہوں کہ جہانگیری صاحب جو ہیں، یہ جج بننے سے پہلے بھی ان کا بڑا ایک نام تھا ایز اے وکیل کے طور پر، اور کامیاب وکیل تھے۔ ان کی بہت اچھی پریکٹس تھی اور اچھی ان کی کلائنٹیج تھی، اور اچھی خاصی مناسب یہ فیس بھی چارج کرتے تھے، ریپوٹیشن بھی مطلب میں کہوں گا وہ ٹھیک تھی۔ سو میں تو اس بات پہ حیران ہو رہا ہوں کہ اتنی بڑی پریکٹس چھوڑ کے، اتنا سارا کچھ اس کو سائڈ پہ کر کے جج لگنے کی ان کو کیوں یہ ان کو ضرورت پیش آئی؟ ساری چیزیں آپ کی لائف میں سیٹلڈ ہیں، اچھی چل رہی ہیں، اس کے باوجود آپ جاتے ہیں جوڈیشری میں اور پھر کسی نہ کسی آپ مسئلے میں پھنس جاتے ہیں، جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں۔ اور یہ میرا خیال 1 سال تو ہونے والا ہے اس ایشو کو، کہ یہ جب سے چل رہا تھا، یہ جو آپ کی اس کا ڈگری والا مسئلہ تھا، اور اس وقت بھی کنٹروورسی چل رہی تھی، لیکن جہانگیری صاحب بڑے کانفیڈنٹ تھے، ان کے بیانات بھی ہم نے پڑھے کہ نہیں جناب کہ یہ اصلی ہے اور اس میں کوئی ایسی کوئی دو نمبر نہیں کی گئی۔ لیکن وہ یہ والی بات جو فیصلہ آیا ہے سامنے، وہ تو اس نے عدالت نے انہوں نے یہ کراچی یونیورسٹی کی جو ان کی فائنڈنگ تھی، ان کی گواہی تھی، اس کو سامنے رکھ کے کرنا تو ہو سکتا ہے جج صاحب کو ریلیف دینا چاہتے ہوں جنہوں نے پریزائڈ اوور کیا۔ بس دونوں جج جو ہیں، اگر اس میں دیکھا جائے، ایون اعظم خان صاحب جو ہیں، میں ان کی عدالت میں 2-3 میرے کیسز بھی لگے رہے ہیں ماضی میں، تو میں نے تو ان کو بڑا وہ دیکھا ہے، وہ ان کے بارے میں مشہور بھی یہ ہے کہ گوز بائی دا بک۔ وہ اعظم خان صاحب جو ہیں، وہ کسی کے رعایت کرنے والے، کسی کے دباؤ میں آنے والے، وہ کسی کو فیور کرنے والے بندے نہیں ہیں، وہ فیئر بات کرتے ہیں۔ سو ان کا اس بینچ میں ہونا جو میں نے کہا ٹھیک پڑا ہے۔ یہ اعظم خان صاحب جو ہے پہلے یہاں پہ وہ تھے، اس میں سیشن کورٹ میں تھے۔ سو اس سے ایون جہانگیری صاحب جو ہے، ان کا کیس جو ہے کمزور پڑتا ہے، اور ان کی ریپوٹیشن جو ہے ان کی میرا خیال ہے ہارٹ ہوئی ہے۔ مطلب آج تک مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ایک اچھے وکیل کو کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ جائے اور اس میں عدلیہ میں جائے، اور پھر اس طرح کے جب پالیٹکس شروع ہوتی ہے، چیزیں شروع ہوتی ہیں، یا تو انیشل سٹیج پہ کوئٹ کر جاتے ہیں جب اگر انہیں پتا تھا کہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہوئی ہیں۔ اب انہوں نے اتنا لیٹ کر دیا کہ اگر ان کو عدالت نے فیصلہ ان کے خلاف دیا ہے تو اب ان کے لیے پھر ایک اس میں اپیل میں جائیں گے، سپریم کورٹ تک جائیں گے۔ اگر وہاں سے بھی یہ فیصلہ اگر ہولڈ کیا جاتا ہے، جو مجھے لگتا ہے، میں چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں تو اس کا طالب علم ہوں، اس کا اتنا تو نہیں، آپ کو اس کا زیادہ پتا ہوگا لا کا، کہ اگر سپریم کورٹ تک معاملہ جاتے ہیں اور وہاں بھی سٹیمپ ہو جاتے ہیں لائٹ آف ایویڈنسز پرووائڈڈ بائی کراچی یونیورسٹی رجسٹرار، تو پھر کیا کریں گے؟ تو بہت سارے مسائل ہیں میرا خیال جہانگیری صاحب جس میں پھنس گئے ہیں۔ اب ان کے پاس آپشن یہ چیلنج نہیں کرتے تو لوگ کہیں گے جناب کہ اگر چیلنج نہیں کرنا تھا تو پہلے کوئٹ کر جاتے، چیلنج کرتے ہیں تو انہیں یہ خدشہ ہوگا کہ اس میں سٹیمپ لگ جائے گی، نہیں کرتے تو بھی فائنلٹی کی طرف چلی جائے گی ججمنٹ۔ سو میرا خیال ہے ان بیٹ اس میں بیس اس میں ٹربل میں تو ہے یقینی طور پر جہانگیری صاحب جو ہے۔ اچھا عمران شفقت صاحب، یہ
کہا جاتا ہے جی کہ بڑے وہ انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ جج تھے اور یہ ان کا شمار ان 6 ججز میں ہوتا ہے جنہوں نے خط بھی لکھا تھا. تو نیچرلی جب آپ بہت انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہوں اور جو نظام ہے اس کے مطابق نہ چلیں اور یا یو آر ناٹ پلینگ بائی دا سیم رول بک, تو آپ کو پھر مسائل ہوتے ہیں. تو کیا اس دلیل میں کتنا وزن ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ دلیل ہی یہی ہے اور شاید وزن ہی اسی دلیل میں ہے جو آپ نے بات کی ہے. ادروائز تو دیکھیں کہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں تھا. جس طرح یہ معروف آدمی ہے اور بطور وکیل بھی اور ان کی اسٹوڈنٹ لائف بھی, جس کو ایک بڑی متحرک شخصیت تھے, ناؤن ایک پرسنالٹی تھے اور یہ بار میں بات عام تھی. اور ان کے جو اسٹوڈنٹ دور میں بھی ان کے جو دوست ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ جی کہ یہ یہاں سے تنگ آ کے اپنی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھی ان کی, یہ پی ایس ایف کے فعال کارکن تھے, تو یہاں پہ جو پرچے وغیرہ ان کے اوپر ہوتے تھے, پولیس کاروائی کرتی تھی, تو اسے تنگ آ کے یہ کراچی گئے تھے کہ تاکہ وہاں سے ذرا کوئی آسانی کے ساتھ معاملہ کر سکیں. تو پاکستان میں دیکھیں جب جج کسی کو تعینات کیا جاتا ہے تو 20 انکوائریاں ہوتی ہیں اور 20 قسم کے ایجنسیاں ہوتی ہیں جو وہ این او سیز جاری کر رہی ہوتی ہیں, انٹرویوز چل رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک یعنی یہ چیز جو ہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی. یہ پتہ ہوتا ہے پاکستان کا سسٹم کچھ اس طرح کا ہے کہ لوگوں کو اسی طرح کے ہی لوگ چاہیے ہوتے ہیں کہ جب کوئی ضرورت پڑے تو پھر ان کو مطلب کہ حدودوں کے یوتھ سے اگر کوئی باہر نکلنا چاہے بھی تو وہ نہ نکلے. ہم نے ماضی میں بھی اس طرح کے کریکٹر دیکھے ہیں. تو یہ بھی معاملہ اسی طرح کا تھا. مسئلہ یہ ہوا کہ جو میری اطلاع ہے اور میرے جو کچھ دوست ہیں ان کی بھی اطلاع ہے کہ جب ان کے گھر سے وہ تھا نا جی وہ ویڈیو شیڈیو بننے والے کوئی آلات برآمد ہوئے تھے جو ان کا سرکاری گھر تھا, تو اس کے بعد یہ تھوڑا سا بڑا سیریس لیا گیا اس بات کو. اور اس وقت کی جو ڈی جی آئی تھے ندیم انجم صاحب, وہ بھی ان سے رپورٹڈلی ان کی ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے یقین دلایا تھا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے اور ہم نے ویسے وہ بندے لوکیٹ کر لی ہیں جنہوں نے یہ کیا تھا, اور یہ آپ کی شفٹنگ سے پہلے یہ سارا کچھ وہاں پر انسٹال کیا گیا تھا. تو وہاں پر معاملات ٹھیک طے پا گئے. لیکن جب آپ پالیٹکس کرنا شروع کر دیں اور آپ کی پوزیشن اس طرح کی ہو, آپ کے پاس عہدہ یہ والا ہو کہ آپ نے پالیٹکس نہیں کرنی, اور پھر اس لیول کے اوپر جا کے آپ کو ایشورنس دی گئی ہو اور آپ نے بھی تسلیم کیا ہو کہ معاملہ رفع دفع کرنے کا آپ نے عہد بھی کیا ہو کہ جی اوکے ڈن سب کچھ ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کسی کے کہنے کے اوپر یا پھر کسی پیئر پریشر کے اندر آ کے آپ وہی کام شروع کر دیں, تو پھر ظاہر ہے کہ چیزیں اس طرح سے نہیں رہتی. آپ کو پھر حساب کتاب دینا پڑتا ہے. اور وہ جو انڈیپینڈنٹ آپ کہتے ہیں کہ یہ جج ہیں یہ 6, تو میرا تو 2 اس میں نقطہ نظر ہیں. ایک پہلا یہ کہ وہ 6 جج صاحبان کو اب آ کے پتہ چلا کہ پاکستان میں کوئی حساس ادارے بھی ہیں, ایک, اور دوسرا کہ اگر ان کو یہ پتہ چل بھی گیا تھا, ان کو کوئی پریشرائز کر رہا تھا, تو پھر ان کے پاس پاکستان کے آئین نے اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ ان کو سمن کر سکیں, ان کو بلا سکیں, ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نوٹس جاری کر سکیں, بجائے اس کے کہ وہ یہ کام کرتے جو ان کے پاس اختیار تھا. انہوں نے خط لکھا, خط لکھ کے چیزوں کو پولیٹیسائز کرنا شروع کر دیا, پھر کھڑے ہو کے تقریریں کرنی شروع کر دی, گینگ اپ کرنا شروع کر دیا. تو اس طرح آپ یہ معاملہ پاکستان میں کوئی انقلاب نہیں آیا. پاکستان میں چیزیں اسی ڈگر کے اوپر چل رہی ہیں جس ڈگر پر چلتی آیا کرتی ہیں یا چلی آ رہی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں نا وہ گنجائش نہیں نکلتی. باقی یہ کہ جو آج ان کے خلاف ہوا وہ کو وارنٹوں میں, اب میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ شاید وہ تھوڑی سی زیادتی ہو گئی ہے, کیونکہ فورم ان کا یہ بنتا نہیں تھا. فورم آئین کا آرٹیکل 209 ویزیبل ہے, اور جس پہ آئین کی ذکر ہو جن لوگوں کا کہ ان کو ڈسکوالیفائی اگر کرنا ہے یا ایکسپیل کرنا ہے, تو طریقہ کار اگر آئین نے دیا ہے تو پھر اسی طریقہ کار کے مطابق ان کو ڈیل کیا جائے گا یا کیا جاتا ہے. کوئی دوسرا طریقہ کار جو آئین میں کسی اور کے لیے ہے وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ آگے چل کے کوئی ایشو بن سکتا ہے. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی زیادتی بھی ہو گئی ہے,
اور ایک یہ ایک نیا اگر یہ اپ ہولڈ ہو جاتا ہے سپریم کورٹ یا جس کو ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہتے ہیں تو یہ بڑا ایک مسئلہ پھر کھڑا ہو جائے گا. یہ ایک نیا دروازہ پریسیڈنٹ کھل بن جائے جائے گا گا, نیا دروازہ کھول جائے گا. اچھا میں قاضی صاحب یہ ایک موضوع ضرور ہے, لیکن میں چاہوں گا اختصار سے, کوئی وقت ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے, میں چاہوں گا ذرا ناصر صاحب اس پہ دیکھیے گا. آج میں سن رہا تھا مریم نواز شریف صاحبہ کی پنجاب کے اندر بڑی متحرک حکومت ہے, وہ نظر بھی آتا ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ کام صرف کاغذوں میں ہو رہا ہے, بہت سی جگہوں پر ہو رہا ہے. بہت سی آج بھی ایک تقریب تھی جس کے اندر اعلانات کے نہیں, ایکچولی بہت ساری چیزوں کی تقسیم کی گئی, اسٹوڈنٹس کو بہت کچھ دیا گیا. کچھ ایسے فلیگ شپ پروجیکٹس ہیں جن کو اب دنیا ریکگنائز کر رہی ہے. لیکن کیا فائنلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این کا جو کام ہے یا جو بھی وہ کوشش کر رہے ہیں وہ اب اس موڈ میں نکل آئے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, ہم اب لوگ کام کو ووٹ دیں گے, اور بیانیہ اور عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی وہ اب فیڈ اوے ہو جائے گی ساتھ ساتھ, اور لوگ انتشار یا دھرنے یا اس کی سیاست کی طرف نہیں جائیں گے, وہ جہاں سروس ڈیلیوری ہوگی, کام ہوگا, وہاں جائیں گے. کیا مسلم لیگ نون یا حکومت اس مقام پر پہنچ چکی ہے؟ ریسنٹ فینامنن آپ نے دیکھا نا سر, لوگ آپ کو کہاں پہ ووٹ نہیں دیتے سر, لوگ آپ کو نیریٹو پہ دیتے ہیں, بیانے پہ دیتے ہیں, ٹک ٹاک پہ دیتے ہیں. بس آپ کو ایک چھوٹا سا ایک طریقہ آنا چاہیے. تو میں تو اس بات سے بالکل, اچھا ایک اور لاسٹ نہیں بتاؤں, یہ بات لمبی نہ ہو جائے, چھوٹی سی سوری. میری نا ایک دفعہ یہ آپ کو یاد ہے ضمنی الیکشن ہوئے تھے سر 2022 میں, جب یہ حمزہ شہباز شریف صاحب والے ہوئے تھے, جب 20-22 ایم پی تھے ان کے ڈسکوالیفائی ہوئے تھے, تو ان کے ہوئے تھے ضمنی الیکشن ہوئے تھے, آپ کو یاد ہوگا. تو میں بڑا رولا ڈالے رکھتا تھا ایم ایم روڈ کا, کہ ایم ایم روڈ مظفر گڑھ میاں والی روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, بری حالت ہے, بلا بلا, لمبی کہانی ہے. میں ہمیشہ کہ ہمارے علاقے بڑا پیچھے رہے گا, لیا مظفر گڑھ میاں والی, بکھر, سارے جو ہیں. اب یہ رولا میں اگر ٹی وی اپنے شوز میں بھی ڈالتا تھا, کالموں میں بھی. اب ضمنی الیکشن ہو گئے سر. اب ضمنی الیکشن میں اس میں اچھا عمران خان صاحب کی حکومت ہے, عثمان بزدار صاحب کی حکومت ہے, وہ جیت کے بھی آئے تھے وہاں پہ, ان علاقوں سے ٹکے کا کام نہیں ہوا تھا وہاں پہ. اب جب اس کے ریزلٹ آنا شروع ہوئے تو اسی وقت میں لائیو ٹرانسمیشن میں اس پہ بیٹھا ہوا تھا اے آر وائی پہ. میرے ساتھ ارشد شریف میرا یہ مرحوم اور شہید دوست وہ بیٹھے تھے, صابر شاکر تھے, اس کے بعد یہ کاشی عباسی تھے, میرے وسیم, یہ بتاؤ, یہ سارے بیٹھے تھے. ریزلٹ آنا شروع ہوئے, پتہ یہ چلا جناب 18 میں سے 14 کے 15 سیٹیں انہی علاقوں میں سے پی ٹی آئی جیت گئی ہے, ان کے رولے میں ڈالتا تھا کہ کام نہیں کرتے. تو میرے ان دوستوں نے میری اتنی بےزتی کی, کہ تو ہر وقت رولا ڈالے رکھتا ہے, تو جھوٹ بولتا ہے, تو کہتے لوگ وہاں پہ مر گئے ہیں, پسماندہ ہے, بھوکے ہیں, سڑکیں نہیں ہیں, فلان. لوگوں کو تو یہ چیزیں چاہیے نہیں, لوگوں کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ خان صاحب نے 3.5 سال ان علاقوں میں کام کیا یا نہیں کیا. ابھی وہ پھر وہاں سے جیت گئے, تو نہ رولے ڈالے ہوئے. یہ میری انہوں نے لائیو ٹی وی شو میں بےزتی کی ہوئی, اور میں نے مانا, میں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کہ لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہے ان علاقوں میں, مر رہے ہیں, سڑکوں پہ مر رہے ہیں, پسماندگی کریں, کچھ کریں. انہوں نے کہا نہیں جناب, ووٹ تو ہمیں نک دے کوکے پہ ڈالے, اور انہوں نے ڈالا. تو اس کا کوئی تعلق نہیں ڈیولپمنٹ سے. عمران صاحب ٹھیک ہے, یہ پرفارمنس ڈیولپمنٹ کیا, کیونکہ آج ان کا بڑا زور تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کا, کہ یہ بیانیہ یہ ساری عمر نہیں چلتا, لوگ کام کو پہچانتے ہیں اور کام اپنا رستہ خود بنا لیتا ہے, یعنی ترقی اپنا رستہ خود بنا لیتی ہے اور خود ہی لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. چلیں ابھی نہیں, 3 سال اسی سپیڈ پہ جس سپیڈ پہ پنجاب میں مریم نواز شریف کام کر رہی ہیں, ریکور ہو جائے گی, پی ایم ایل این کر جائے گی جہاں پی ایم ایل این تھی آپ کے نزدیک؟ اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو آپ کا بنیادی سوال تھا کہ ڈیولپمنٹ کو لوگ پسند کرتے ہیں یا پھر کسی اور چیز کو, ہم بطور قوم جو ہے, ہماری جو فطرت ہے وہ بڑے اس کے جو ازداد ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور کے اوپر ہمیں اتھارٹی سے چڑ ہے, اور دوسری طرف جو ہے ہم اتھارٹی کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہو پاتے, اور نہ اسی وجہ سے نہ یہاں پر کبھی کوئی اس لیول کی تحریک چلی, نہ کوئی انقلاب آیا. تو یہ پاکستان کی جو قوم کا مزاج ہے وہ یہ ہے کہ پچھلا جو 75 سال کا نظام ہے وہ جس رولنگ ایلیٹ کے ہاتھ میں ہے, پاکستان کی قوم ان سے ذرا چڑ کھاتی ہے. نواز شریف صاحب نے اگر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا, پاپولر ہو گئے. عمران خان صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کے مل کے چل رہے تھے, ان کا گراف آپ کے سامنے نیچے گیا. جو ہی انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی تو بیسیکلی وہ سسٹم کے خلاف بات کر رہے تھے جن سے لوگوں کو چڑ ہے. تو لوگوں نے ان کو وہ معروف بھی ہوئے, اور رپورٹڈلی کہ ان کے جناب وہ رزلٹ بھی ان کے حق میں تھا, لیکن وہ 47 48 جو بھی فارم ہے ان کے ذریعے یہ ساری چیزیں مینج کی گئیں. تو اس میں نکتہ صرف یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ شاید اتنا اثر نہیں ڈالتی جتنا سسٹم نے لوگوں کو جو جگڑ بند کر کے رکھا ہوا ہے, اور لوگوں کو جتنی ضد ہو چکی ہے
اس سسٹم کے ساتھ، کیونکہ 75 سال سے پاکستان میں نہ رول آف لا ہے، جو طاقتور ہے اس کے گھر کی باندھی ہے قانون. یہ چیزیں ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر آبزرو کرتے ہیں. ابھی یہ اسلام آباد میں 2 بچیاں مار دی گئی ہیں، تو وہ کون تھا بندہ؟ اور اس کا وہ کوئی مطلب وہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ کوئی انصاف ہوا؟ یہ لوگوں کو ہانٹ کرتی ہیں چیزیں. تو ترقی، یہ مادی ترقی، یہ سڑک بن گئی، یہ فلاں کام ہو گیا، یہ لوگ اپنا رائٹ سمجھتے ہیں. چیزیں اس دن سے ٹھیک ہونی شروع ہوں گی جب لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ رول آف لا پاکستان میں آ رہا ہے. اور رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا چیف ایگزیکٹو ہے یا جو ہمارا حکمران ہے اس کے اوپر سب سے پہلے کیا وہ قانون خود پر لاگو کر رہا ہے. اگر لاہور کی سڑکوں کے اوپر مریم نواز صاحبہ کی گاڑی چلتی ہے، پروٹوکول لگتا ہے، اگر کوئی یہاں پر کوئی اور افیشل آتا ہے، ہمارا کوئی سیکیورٹی پرسنل جو ہے کوئی آتا ہے اور اس کے لیے روٹ اس طرح سے لگتا ہے اور لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب راستہ کھلے گا تو ہم نکلیں گے، تو یہ ووٹ شوٹ کوئی نہیں پڑتے پھر ان حالات میں. وہ سسٹم جو 75 سال سے پاکستان کی رولنگ ایلیٹ یا جو ایک ایلیٹ کیپچر ہو چکا ہے، جب تک وہ جو جگڑ بند ہے وہ نہیں ٹوٹتی، بالکل تو ٹھیک ہے. چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں چلیں گی یا ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر ووٹ پڑ جائیں. بڑا مشکل کام. بڑا مشکل کام ہے. میں شکریہ ادا کروں گا جناب رؤف خان کا اور عمران شفقت صاحب کا. پروگرام آپ نے دیکھا جی، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.